بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کا ترجمہ 191 سے۔ تو اس سے پچھلی 2 آیات ہیں، وہاں سے شرک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم اولاد دے دی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرانے لگے وہ لوگ۔ تو اللہ پاک ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو 191 کا ترجمہ آپ شروع کرتے ہیں کہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ کو کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اور اے شخص اپنے رب کو یاد کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ سورۃ الاعراف جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ۔ تو اس میں جو پہلی آیات 190 سے شروع ہو رہی ہیں وہاں شرک کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ 199 تک اسی شرک کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، کیا وہ ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ کسی چیز کو تھامتے ہیں۔ تو یہاں مطلب ان کی جو اللہ کے علاوہ انہوں نے جو شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، پھر آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟
اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کہ سننے والی ہے، جاننے والی ہے، اور جب تم اس کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب دیتی ہے، اور جو تم اس سے مانگتے ہو وہ آپ کو عطا کرنے والی ہے۔ اور پھر اللہ کو چھوڑ کر اس کی ذات کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ تو اسی طرح سے کفار مکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک معجزہ دیکھنے کے بعد دوسرے معجزے کا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا قرآن جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے کہ اس میں جو بصیرت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو رہی ہیں، تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ ایک امی شخص ایسی علم و حکمت کی باتیں جو ہیں وہ بیان کرے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے کفار مکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ یہ آپ کا کوئی نقصان کر دیں گے، آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر، اور اسی طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، کہ آپ کے دل میں اگر کوئی شیطان کی طرح سے وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو، جو کہ اور ان لوگوں سے درگزر کریں اور ان جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور جو بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو جو کوئی شخص جو ہے شیطان کے تابع ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جو ہے ان کے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے، لہٰذا انہیں کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام جو ہے وہ پکارو، یا اور اللہ سے غفلت مت کرو کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اور خصوصی طور پر صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صبح بھی اللہ کا ذکر کریں اور شام کو بھی اللہ کا ذکر کریں، یعنی جو ہے وہ اشراق تک، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اور اسی طرح سے عصر سے مغرب تک، سورج غروب سے ہونے تک کے پہلے تک اللہ کے ذکر کو صبح شام کرنا جو ہے یہ بہت افضل ٹائم ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیجئے جو کہ حقیقی مالک ہے اور جو سب کچھ انسان کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو لوگوں نے اپنے مرضی کے بت بنائے ہوئے ہیں، نہ ان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور نہ نقصان، وہ تو اپنے آپ کے لیے کسی چیز کی سکت نہیں رکھتے، وہ اپنے جو ہے ماننے والوں کو کیا دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سورت جو ہے سورۃ الانعام جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔